فرما دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن تو حق ہے۔ جب حق ہے تو اسی میں تو یہ بیان ہے کہ یہ ہمارے آخری نبی ہیں، تو کیوں نہیں ہم ایمان لے کر آئیں؟ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اللہ نے آگے فرمایا کہ ان کے قلوب پر تالے پڑے ہیں۔ بعض اوقات انسان ایک بات حق کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اس حق کو قبول کرنا، اس کے تقاضے کے موافق عمل کرنا، اس سعادت سے وہ محروم رہتا ہے۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، بے شک وہ جو پلٹ گئے اپنے پیچھے کی طرف، یعنی یہ منافقین جیسے کہ ایمان لائے اور پھر یہ پیچھے کو پلٹ گئے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے موافق مطابق اس سے مراد اہل کتاب ہیں کہ پہلے تو وہ توریت وغیرہ میں نشانیاں پڑھ کر بالکل منتظر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ہم ایمان لانے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ فوراً پیچھے پلٹ گئے اور آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کی۔ من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد جو ظاہر ہو چکی ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، بڑی بڑی نشانیاں سامنے آ گئیں، لیکن اہل کتاب بھی پیچھے ہٹے اور یہ منافقین جنہوں نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا یہ بھی مرتد ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ الشیطان سول لهم، شیطان نے انہیں فریب دے دیا، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور انہیں دنیا میں طویل رہنے کی امید دلائی، وہ تم بہت عرصے زندہ رہو گے۔ گناہ گار، پیسہ کمانے والا جو جائز ناجائز طریقے سے کما رہا ہو، کسی کو منصب مل جائے تو وہ اپنے زوال سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، اسے موت یاد نہیں آتی، وہ سمجھتا ہے اب یہ جو عیش و آرام دائمی چلتے رہیں گے اور کبھی مجھے موت نہیں آئے گی، لیکن اور وہ موت کو شدید ناپسند بھی کرتا ہے۔ اگر اسے کہا جائے کہ وہ موت بھی آنی ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، تو وہ غصے میں آ جائے گا اور منع کرے گا کہ یہ موت کا ذکر بھی نہ کرو۔ اسے خوف محسوس ہوگا کہ شاید ذکر موت کی بنا پر موت میری طرف متوجہ ہو جائے گی، اور یہ جہالت کی بات ہے، لیکن دنیا کی محبت اسے اس خوف میں مبتلا کر دیتی ہے، اسے ٹینشن رہتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا، تو وہ ذکر موت کو ناپسند کرتا ہے، آخرت کے ذکر کو ناپسند کرتا ہے، نتیجہ بالکل غفلت اس پر طاری ہو جاتی ہے اور کسی قسم کا سمجھانا اس کو نفع نہیں دیتا ہے۔ تو پھر اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ میں بہت عرصے زندہ رہوں گا، پلاننگ کرتا ہے آج سے 20 سال بعد کی، 30 سال بعد کی، یہ کرنا ہے، یہ پروجیکٹ تیار کرنا ہے، یوں کروں گا، میں اس طرح کروں گا، اس طرح کروں گا۔ جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو بس آپ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آپ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ تو ملک الموت علیہ السلام آنے کے بعد پھر ایک لمحہ مہلت نہیں دیتے، اربوں خربوں جمع کرنے والا جس نے فراڈ کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، دل آزاریوں کے ذریعے دوسروں کو ذلت میں مبتلا کر کے اس نے پیسہ کمایا، اس وبال کے ساتھ قبر میں چلا جاتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں بڑا شاندار جنازہ ہے اور بڑی پبلک ہے، لیکن آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ کتنا بڑا اس کے لیے وبال ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں، نام تو میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ روایت لکھی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں، بڑی نفیس کتاب ہے، اس میں آخرت کے احوال، قبر کے احوال بہت سارے بیان ہوئے ہیں۔ تو ایک بزرگ تھے، وہ گورکنڈ کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مجھے قبر تیار کرنے کا حکم دیا گیا اور سنا تھا کہ کوئی بہت بڑی مالدار عورت کا جنازہ ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے قبر کھودی اور تیار کرنے کے بعد میں پاس لیٹ گیا، ٹائم تھا، ابھی جنازہ آنے میں دیر تھی، کپڑا منہ پہ رکھا، میں سو گیا۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جو میں نے قبر کھودی تھی اس کا پڑوسی جو مردہ تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ خدا کے واسطے یہ جو جنازہ آ رہا ہے نا، اس کو یہاں دفن نہ ہونے دینا، یہ آگ ہے جو ہمیں بھی تکلیف دے گی، اس کو یہاں سے کسی طرح دور کر دو۔
تو کہتے ہیں میری ہڑبڑا کر آنکھ کھل گئی، میں انتظار کرنے لگا، دیکھا ایک بہت بڑا جنازہ آیا اور وہ سنا تھا کہ بڑی مالدار عورت کا جنازہ ہے۔ تو کہتے ہیں چونکہ مردے نے مجھے کہا تھا تو میں نے حکمت اختیار کر کے کسی طریقے سے فٹافٹ دوسری قبر کے اندر اس کو منتقل کروا دیا۔ پھر میں لیٹا، مجھے غنودگی طاری ہوئی تو اس مردے نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایک وہ جنازہ آ رہا ہے اسے یہاں پر دفنا دینا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ ہے جس میں صرف 4 ہی افراد ہیں اور کوئی اس کے ساتھ نہیں، غریب کوئی آدمی تھا، اور بتایا گیا کہ یہ غریب مسافر تھا، ہمارے ادھر آ کے اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو ہم نے اس کے سب چندہ کر کے تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا اور اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ وہ تھا نیک، تو اس کو پھر فرماتے ہیں میں نے اس قبر میں دفنایا۔ تو یہ جو مطلب ہمارے ہاں بڑا شور شرابہ ہوتا ہے کہ ایک گندے کام کرنے والا آدمی ہے، فراڈ کر رہا ہے، سود، رشوت، یہ وہ سارے اس نے کام کیے ہیں، لیکن اس کے جنازے میں پبلک بہت زیادہ نظر آتی ہے اور بڑے بڑے لوگ، شخصیات نظر آتی ہیں جن کے نام لیے جائیں تو پوری دنیا شاید ان کو جانتی ہوگی، لیکن کیا واقعی وہ قبر میں جا کے راحت پائیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان غلط کام کرتا ہے اور پھر قبر میں جانے کے بعد اس کا خمیازہ بھگت رہا ہوتا ہے، ہم اس پہ رشک کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ قابل رشک نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ شیطان جو ہے اسی طریقے سے امید دلا کر ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے اور غلط کاموں کے جواز کی دلیلیں فراہم کرتا ہے، یہ بھی جائز ہے میرے لیے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، جیسے یہ اس قسم کی بوگز دلیلیں کہ جی سبھی کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ یہ کوئی دلیل ہے کہ سبھی کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبھی کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تو کیا ہوا، تو یہ دوسرے کے حق میں بھی قبول کر لیجئے۔ ایک شخص اگر آپ کے گھر میں آ کے ڈاکہ مارتا ہے اور کہتا ہے جی سبھی ڈاکہ مار رہے ہیں کہ میں نے مار لیا تو کیا ہوا، تو آپ کو کہنا چاہیے ٹھیک ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہو بھائی، اور ڈاکہ مار لو، لیکن آپ اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ آپ اسے غلط مانیں گے، موقع ملے گا تو اسے جان سے بھی مار دیں گے اور یا پھر اس کو پولیس کے حوالے کریں گے۔ کیوں؟ اس کے اس قول کو آپ نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ یہ آپ نہیں کہہ رہے بلکہ سامنے والا کہہ رہا ہے، اور آپ اپنے لیے ایک ناجائز کام کو صرف اس وجہ سے جائز قرار دے رہے ہیں کہ دوسرے سب لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ غور کریں گے کہ جب کوئی انسان قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو ایک وقت آئے گا کہ اس کو ضرور لاجواب ہونا پڑے گا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جب دنیا میں آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو خود سوچئے بارگاہ الہی میں حاضر ہو جانے کے بعد کون سی تیزی، تراری، چالاکی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں کیا ورڈ یوز کروں کہ اللہ کو مطمئن آپ کر دیں گے۔ چلے میں برا کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں، تو غور کیجئے اور ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ آپ ہی نہیں میں بھی غور کرتا ہوں کہ ہمیں ان تمام امور سے بچنا چاہیے کہ جن امور کے کرنے کی بنا پر غفلت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے بعد شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ شیطان نے فریب کیوں دیا اور کیوں یہ شیطان کی طرف سے طویل عرصے تک دنیا میں رہنے کی امید کے سلسلے میں غافل ہو کر غفلت اختیار کر لی۔ ارشاد فرمایا ذالک بأنہم قالوا، یہ اس سبب سے تھا کہ انہوں نے کہا للذین کرہوا ما نزل اللہ، کہا ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا اتارا ہوا ناگوار ہے، یعنی انہوں نے، یعنی اہل کتاب یا منافقین نے پوشیدہ طور پہ، یہاں پہ جو ہے قالو کا فاعل ہے منافقین یا اہل کتاب، اور للذین کرہوا ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا، اس سے مراد مشرکین مکہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک بأنہم، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے قالو کہا للذین کرہوا ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا، کس چیز کو؟ ما نزل اللہ، اسے جسے اللہ نے نازل فرمایا، سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ایک کام میں ہم تمہاری ضرور اطاعت کریں گے۔ یعنی منافقین نے بھی مشرکین مکہ سے کہا، اہل کتاب نے بھی کہا ایک کام میں ہم ضرور تمہاری اطاعت کریں گے۔ وہ کون سا کام ہے بھائی؟ وہ نبی کریم کی مخالفت، جہاد سے دوسروں کو روکنا، جہاد کی نفرت دل میں ڈالنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو دور کرنا، اس میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ان کے راز، پوشیدہ چیزیں سب جانتا ہے، جتنی سرگوشیاں کر رہے ہیں، چھپ کر منصوبے بنا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ فکیفہ، تو کیسا معاملہ ہوگا، اذا توفتہم الملائکۃ، جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اس حال میں کہ مار رہے ہوں گے ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک برا انجام کی نشاندہی فرمائی کہ یہ ایسے اہل کتاب
ایسے منافقین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، اس کے رسول کریم کی اطاعت نہیں کرتے، جب ان کا انتقال ہونے لگے گا تو فرشتے ان کو ماریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکمل طور پہ وضاحت فرمائی، اور یہ سیاہ ستہ کی بے شمار روایات میں اس قسم کے مضامین موجود ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کافر یا منافق کی روح قبض کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے ملک الموت، میرے اس فلاں بندے کے پاس جا، میں نے اسے ہزار ہا نعمتیں عطا فرمائیں لیکن اس نے میری اطاعت نہیں کی، اس نے میرا کہنا نہ مانا، آج اسے میرے پاس لے کر آ تاکہ میں اس کو مزہ چکھاؤں۔ تو ملک الموت علیہ السلام ہزاروں فرشتوں، ایک بات میں ہے 500 فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس شخص کی طرف جاتے ہیں، اس حال میں کہ ملک الموت علیہ السلام کے پاس ایک لوہے کا بہت بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے اور اس میں کیلیں نکلی ہوتی ہیں، کانٹے، اور بالکل آگ کا تپا ہوا ہوتا ہے، اور جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے ہوتے ہیں اور تانبے کے گرم گرم ٹکڑے ہوتے ہیں۔ جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو سارے فرشتے اس کو چاروں طرف سے منافق یا کافر کو گھیر لیتے ہیں اور وہ کوڑوں سے اس کو مارنا شروع کرتے ہیں، اور جو تانبے کے ٹکڑے تھے وہ یہاں رکھ دیتے ہیں، جس کی بنا پر اس کافر یا منافق کو شدید ترین پیاس محسوس ہوتی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اگر اسے سمندر کے برابر بھی پانی پلا دیا جائے اس کی پیاس ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد حضرت ملک الموت علیہ السلام جو ہتھوڑا ہوگا وہ اس قسم کا ہوگا کہ ایک زوردار اس کو ضرب ماریں گے، جیسے ہی ماریں گے تو اس ہتھوڑے کے جو کانٹے ہوں گے وہ اس کی ہر رگ کے اندر گھس جائیں گے اور پھر اس کو مروڑ کے اس طرح باہر نکالیں گے تو اسے شدید اذیت ہوگی۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد کی 27ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار و منافقین کے موت کے وقت کے برے انجام کو بیان فرمایا۔ لہٰذا اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث کریمہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کافر و منافق کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت علیہ السلام کو بھیجتا ہے کہ میرے ایک دشمن کا انتقال ہونے لگا ہے، میں نے ہر طرح اسے فراوانی عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی، لیکن اس نے میرا کہنا نہ مانا، آج اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اسے اس کے اعمال کا بدلہ دوں۔ تو ملک الموت علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں۔ ان سب کے ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے کوڑے ہوتے ہیں اور تانبے کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو انتہائی گرم ہوتے ہیں، جیسے آپ نے سرخ کسی بھٹی سے لوہا نکلتا ہوا دیکھا ہو تو ایک دم سرخ رنگ کا ہوتا ہے، ایسے یہ تپے ہوئے تانبے ہوں گے۔ اور ملک الموت علیہ السلام ایک ہتھوڑا جس کو گرز بھی کہا جاتا ہے وہ لے کر آئیں گے، جس میں کانٹے نکلے ہوتے ہیں، سب بڑا ہتھوڑا جیسا ہوگا، اس میں کانٹے نکلے ہوں گے۔ یہ تمام فرشتے آ کے اسے گھیر لیتے ہیں اور تانبے کے ٹکڑے اس کے گردن کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور آگ کے کوڑوں سے اس کے منہ پر، اس کی پیٹھ پر، ٹانگوں پہ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کفار کے قریب رہنے والے سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں تو یہ پوشیدہ امر نظر نہیں آ رہا ہوتا، انہیں بظاہر اس کی روح آرام سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ تو مرنے والا ہی جانتا ہے کہ کتنی سخت وہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام
لوہے کا گرز مارتے ہیں جس کی بنا پر اس کے کانٹے اس کی ایک ایک رگ میں گھس جاتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم نے فرمایا کہ پھر ملک الموت علیہ السلام سختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں تو پورے بدن سے روح اس کی باہر کھنچتی ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے پیروں سے اس کی جان نکالی جاتی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے جب کوئی مرے گا اس کے پیر ٹھنڈے ہوں گے، تو پیروں سے روح نکالتے ہیں، ٹخنوں میں روک دیتے ہیں اور فرشتے مارتے رہتے ہیں، پھر ٹخنوں سے نکال کر گھٹنوں پہ روح روک لیتے ہیں، پھر مارتے رہتے ہیں، پھر گھٹنوں سے نکلتی ہے، سینے پہ لا کے روک دیتے ہیں اور اس کی پٹائی ہوتی رہتی ہے، پھر گلے پہ لا کر اس کو روک دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر اس کو باہر نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ آگے کا معاملہ کتنا سخت، کتنا بھیانک، کتنا تکلیف دہ اور کتنا آزمائش والا ہوگا، اس ایک روایت سے اندازہ کر لیں کہ جب موت کے وقت یہ انجام ہے تو قبر میں کیا ہوگا، پھر میدان محشر میں کیا ہوگا، اور پھر جہنم میں کیا ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ انسان ایک بڑا فیصلہ کر ہی لے، اور وہ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، اسلام قبول کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرے، اور پھر جتنے اسلامی تعلیمات کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کے موافق اپنے عقائد کو درست کر لے تو انشاءاللہ ان تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔ ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسی بات کے تابع ہوئے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی تھی، یعنی انہوں نے ایسی بات کو اختیار کر لیا تھا جو اللہ کو ناپسند تھی، اور وہ نبی کی اطاعت نہ کرنا، نبی کو اپنے نبی تسلیم نہ کرنا، جہاد سے بھاگنا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرنا۔ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کو انہوں نے ناپسند کیا۔ اللہ کی خوشی اور مرضی اس میں تھی کہ نبی کی اطاعت کی جائے، جہاد کے لیے آگے آیا جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشی اس میں تھی کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں، لیکن یہ تو غلط کام کرتے تھے۔ تو اس سے توجہ فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبب بیان فرمایا کہ جو اللہ کے راستے سے روکے گا، اللہ تعالیٰ کی خوشی کو ناپسند کرے گا، اس کا انجام بڑا دردناک ہے۔ آج بھی ہم مسلمان کہلوانے کے باوجود بعض اوقات دین کے راستوں کو روکتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ تو معلوم ہوا کہ کافر و منافق جو بھی نیک عمل کرتا رہے وہ برباد ہے۔ اب دیکھیے منافق جو نبی کریم کے دور میں تھے، یہ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، پیسہ خرچ کرتے تھے، نبی کریم کی صحبت میں بیٹھتے تھے، لیکن کسی چیز نے ان کو نفع نہ دیا، اس لیے کہ عقیدہ خراب تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بظاہر نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، غریبوں کی امداد بھی کرتا ہے، لیکن عقیدہ خراب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام اعمال برباد کر دے گا، اور ان ظاہری عبادات کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے جب تک کہ عقیدہ درست نہ ہو۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا گمان کر رہے ہیں وہ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافق، لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی دشمنی کو ظاہر نہ فرمائے گا، یعنی جو ان کے قلب میں دشمنی رسول ہے، اسلام سے بغض ہے، کیا اللہ نے فرمایا کہ ایک کافر منافق یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دشمنی کو ظاہر نہ کر دے گا اور نبی کو پتہ ہی نہ چلے گا کہ یہ منافقین ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان لوگوں کو دکھا دیں، فَلَعَرَفْتَهُمْ، تو ضرور آپ انہیں پہچان لیں گے، بِسِیمَاهُمْ، ان کی صورتوں کے ذریعے۔ اور ایسے ہوا، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ پھر اس آیت کے نزول کے بعد جو منافق سرکار کے پاس آتا، سرکار چہرے پر نگاہ ڈالتے تھے اور پہچان جاتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ اللہ نے آپ کو اس کا یہ بھی علم عطا فرما دیا تھا۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور ضرور آپ پہچان لیں گے انہیں، فی لحن القول، ان کی بات کے اسلوب سے، یعنی یہ جو گفتگو کریں گے ان کا اسلوب ہی ایسا ہوگا کہ اس میں وہ چاشنی نہیں ہوگی، وہ عقیدت نہیں ہوگی، وہ اپنائیت نہیں ہوگی، وہ محبت نہیں ہوگی، وہ ایک اجنبیت والا کلام ہوگا جس سے آپ بآسانی پہچان لیں گے کہ یہ کلام ایک مومن کا ہے اور یہ کلام ایک منافق کا ہے۔ اور تو یہ دو نشانیاں پھر نبی کریم کو عطا فرما دی گئیں۔ اس کے بعد اب جس منافق کی صورت دیکھتے تھے اسے پہچان لیتے تھے، اور جب یہ منافق آپ کے سامنے کلام کرتے تھے نبی کریم فوراً ان کے کلام کو پہچان جایا کرتے تھے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ،
اور ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے، حتیٰ نعلم، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا، ویسے اس کا ترجمہ یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں گے، المجاہدین منکم والصابرین، تم میں سے مجاہدین اور صابرین کو، کون جہاد کرتا ہے اور کون اس جہاد کی تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارا امتحان کریں گے، تمہیں اس آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ضرور ہم تمہاری خبروں کو آزمائیں گے، تمہاری خبروں کو آزمائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو تم ایک دوسرے کو خبر دیتے ہو یا جو تم ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہو، معاملات کرتے ہو، سازشیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے سلسلے میں تمہیں آزمائش میں مبتلا فرمائے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، وشاقوا الرسول، اور اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ظاہر ہو چکی ان کے لیے ہدایت، لن یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن فَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یعنی ان کا جو نبی کریم کی مخالفت کرنا ہے، اللہ کے راستے سے روکنا، یہ ان کے خود اپنے لیے نقصان کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی طاقت، اپنے زور، اپنی افرادی قوت کی بنا پر دین کا راستہ وقتی طور پر روک بھی لے گا، اس کا یہ کسی کو اللہ کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتا، غلبہ دین کا ہی رہے گا، جیسے ابھی آگے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے، لیکن اس شخص کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے گا، اعمال اس کے سب برباد ہو جائیں گے، لاکھ نمازیں پڑھے، کچھ بھی کرتا رہے، سب برباد، اگر دین کا مخالف ہوگا، دین سے دشمنی رکھے گا تو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عمل باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، یعنی نفاق اختیار کر کے یا کفر اختیار کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، بلکہ اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ اور ایک اس سے نتیجہ فقہا نے یہ بھی نکالا اس آیت کریمہ سے کہ مراد یہ ہے کہ جب تم کوئی نیک عمل شروع کر لو تو اسے ختم نہ کرو، مثلا اگر نفل شروع کر لی ہے تو فرمایا ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی اس نفل کو اب مکمل کرو، اس کو ختم نہ کرو۔ اسی لیے اگر نفل نماز آدمی شروع کر لیتا ہے درمیان میں توڑ دے تو فقہا نے فرمایا کہ اس نفل کو اب بعد میں پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی ہمارے اعمال کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑے گا تو ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ وہ کفر کی جانب بڑھ جائے اور اس کے اعمال برباد ہو جائیں۔ اب ایک محکم آیت اللہ نے آگے بیان فرمائی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس میں 100% اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں ایک چیز کا فیصلہ فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکا، ثم پھر ماتوا، وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کفار تھے، یعنی کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، فلن یغفر اللہ لہم، تو ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو مر گیا اس کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی ہے، یعنی کب؟ جب کہ وہ کافر ہوا یا منافق تھا یا مشرک تھا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی
تو اب کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ گویا کہ راضی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کی مغفرت فرما دے، تو یہ ایک بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے تو فیصلہ فرما دیا اور اس کے فیصلے کبھی نہیں بدلا کرتے، کہ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ ان کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، اور اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے تو گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اپنے فیصلے کو بدل دے۔ اور خدا نخواستہ یقینی سی بات ہے، دعا کسی اچھے مقصد کے تحت ہی کی جاتی ہے، اچھے کام کی ہی کی جاتی ہے، تو گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافر کو بخش دینا یہ بہت بہتر ہے، تبھی تو اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ بہتر نہیں تھا، بلکہ اس کو بخشنا بہتر تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فعل کی ایک معاذ اللہ برائی یا قباحت کو ہم بیان کر رہے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں کفر ہیں۔ لہذا فقہاء نے فرمایا اگر کوئی کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسے تجدید ایمان کرنا ہوگا، تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ فلا تہنوا، تو تم اے مسلمانوں تم سستی نہ کرو، وتدعوا الی السلم، اور خود صلح کی طرف نہ بلاؤ۔ کافر خود صلح کی طرف آئیں اور اس میں مسلمانوں کا اور اسلام کا فائدہ محسوس کرو تو ٹھیک، یا پھر اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ کافر غالب ہے اور اگر تم صلح نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا، وہ ضرر پہنچائے گا، اس صورت میں بھی صلح کر سکتے ہو، ورنہ صلح کی طرف نہ آؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب آؤ گے۔ دیکھیں فیصلہ فرما دیا کہ صلح کی طرف تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم غالب ہو تو صلح نہ کرو، ہاں اگر تم مغلوب ہو رہے ہو تو پھر صلح کر لو، یا ان سے صلح کرنے میں اور کوئی مصلحت عامہ موجود ہو، اسلام کا فائدہ ہو، دین کا فائدہ، مسلمانوں کا فائدہ تو کرو، ورنہ یہ نہ سوچو کہ کافر ہم پہ غالب آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں غالب رکھے گا۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ پہنچائے گا، یعنی تمہارے اعمال کے جو اجر و ثواب ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ مکمل طور پہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، محض دنیا کی زندگی تو کھیل اور کود ہے، کھیل کود ہے، لعب ہے، لہو ہے، لعب و لہو مانے کھیل کود، بیکار، دنیا کی زندگی بالکل بیکار ہے اگر اس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اگر اس میں نمازیں نہ ہوں، اگر اس میں آخرت کی تیاری نہ ہو تو دنیا کی زندگی بالکل بیکار ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار ہو جاؤ، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، تو وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے ثواب یہ اجر عطا فرمائے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور کچھ تم سے مال طلب نہیں کرے گا، اس سے مال کا معاذ اللہ کوئی لالچ کوئی ہے، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا، یعنی تم یہ خوف کرو کہ مسلمان ہو جائیں گے تو بڑا مال دینا پڑ جائے گا، ایسا نہیں ہے، وہ تم سے خود اپنے لیے کچھ بھی طلب نہیں کرے گا۔ ہاں جیسے زکوٰۃ کا حکم ہے تو زکوٰۃ کا حکم تو یہ ہے کہ تم مال نکالو اور اپنوں میں ہی اس کو تقسیم کر دو، تو تقسیم کا حکم ہے، کوئی ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آسمان پہ چلا جاتا ہے اور تمہیں اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، وہ تو تم نے خود ہی تقسیم کرنا ہے، تو اللہ تم سے کسی اموال وغیرہ کا سوال نہیں فرمائے گا۔ ان یسألکموہا، اور اگر انہیں تم سے طلب کرے، فیحفکم، اور زیادہ طلب کرے، تبخلوا، تو تم بخل کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے کوئی بہت زیادہ مال طلب نہیں فرمائے گا، وہی زکوٰۃ کا معاملہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر وہ تم سے زیادہ طلب کرے گا تو تم بخل کی طرف مائل ہو جاؤ گے۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ بخل تمہارے دلوں کے میل کو، دلوں کی کجی کو ظاہر کر دے گا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں بڑے مالدار ہوتے ہیں، بولتے ہیں جی کوئی غریب ہو ہم اس کی امداد کریں گے، ہم جو ہمارے پاس آئے، لیکن جب کچھ مانگا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، تو پہلے تو دعوے بہت زیادہ تھے، اس وقت پہ دل ایک دم چھوٹا سا ہو جاتا ہے اور آدمی چند روپے بھی خرچ کرنا پسند نہیں کرتا ہے، بخل اس کے قلب پر غالب ہو جاتا ہے، اس کے دل کو گھیر لیتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں دینے سے کتراتا ہے، اس کے لیے وہ ہزاروں دلیلیں جمع کرتا ہے، ہزاروں اپنے لیے اپنے فیصلے کے جائز ہونے کے لیے بہانے تراشتا ہے، اور اس طرح اپنے دل کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ غلط ہے، جب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تو آپ خرچ کیجئے، اور بہت زیادہ خرچ کیجئے، اس سے کبھی مال میں کمی نہیں آئے گی، لیکن جمع کر کے رکھیں گے تو جتنا جمع کر کے رکھیں گے اس سے آپ بے نیاز نہیں ہوں گے، بخل بڑھے گا، اتنا ہی خوف، اس کے زوال کا خوف طاری ہوگا، اور ایک عجیب و غریب ٹینشن ذہن پر رہے گا۔ ہا انتم ہؤلائی، ہاں یہ تم ہی ہو کہ تدعون، کہ تم بلائے جاتے ہو، تمہیں پکارا جاتا ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔
فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ، تو تم میں سے کوئی بخل کرتا ہے، وَمَن يَبْخَلْ، اور جو بخل کرے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، تو وہ محض اپنی جان پر ہی بخل کرتا ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور تم سب کے سب فقراء ہو۔ گویا کہ سمجھا دیا کہ جب واقعی حقیقت ہے کہ پہلے آدمی آپ اکیلے بیٹھے ہوں گے تو آپ سوچیں گے میں بہت مال خرچ کر سکتا ہوں اللہ کی راہ میں، یہ بھی کر دوں گا وہ بھی کر دوں گا، دل بڑا مطمئن ہوگا۔ یہ اصل میں شیطان کی طرف سے ایک تسلیاں دی جا رہی ہوتی ہیں کہ تم بہت بڑے سخی آدمی ہو، تم بہت کچھ دے سکتے ہو۔ لیکن جب مطالبہ ہوتا ہے سامنے کی طرف سے، امتحان اب شروع ہوتا ہے کہ اب کیا کریں گے۔ تو اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان بخل میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے ایک بڑا اماؤنٹ اپنے بینک سے اپنے اکاؤنٹ سے جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور بخل ایک دم اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ شیطان اسے تنگ دستی کا احساس دلاتا ہے، شیطان کہتا ہے پتہ نہیں صحیح جگہ پیسہ لگے گا نہیں لگے گا، میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، اس طرح اس کے ذہن کو بناتا ہے اور آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں بخل کہتے ہی اس کو یہ دل کی کیفیت کا نام ہے کہ جہاں پر مال کو خرچ کرنا چاہیے، جہاں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم مال کے خرچ کرنے کا حکم دیں، وہاں پہ خرچ کرنے سے مال کو روک لینا یہ بخل ہوتا ہے، اور یہ بڑی ہلاکت خیزی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد چل رہی تھی اور اس کی آخری آیت کی تفسیر رہ گئی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں وہ تم ہی ہو کہ جو بلائے جاتے ہو، جنہیں دعوت دی جاتی ہے تاکہ تم خرچ کرو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں۔ فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ، تو تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اور جو بخل کرے تو محض وہ اپنی جان پر بخل کرتا ہے۔ واللہ الغنی، اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، اور تم سب محتاج ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ہی وہ لوگ ہو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ دعوت کبھی وجوبی طور پر ہے اور کبھی استحبابی طور پر۔ وجوبی طور پر کے مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خرچ کرنا ہم پر واجب قرار دے دیا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے زکوٰۃ میں خرچ کرنا، قربانی میں خرچ کرنا، فطرے میں خرچ کرنا، ایسی ہم پر کفارے وغیرہ لازم کیے، حج کے لیے خرچ کرنا، پھر اگر دم وغیرہ لازم ہو جاتا ہے اس راہ میں خرچ کرنا، نان نفقہ ہم پر بہت سوں کا واجب رکھا ہے، زوجہ کا نان نفقہ شوہر پر ہے، چھوٹے نابالغ بچوں کا باپ پر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر محتاج والدین ہیں، محتاج بھائی بہن ہیں، ان کے نان نفقے بعض صورتوں میں واجب ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خرچ کرنا ہم پر وجوبی طور پہ لازم کر دیا ہے، اور بعض خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے نفلی اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی وہ ہم پر واجب نہیں ہے، اور یہ ہر وہ پیسہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب کیے بغیر صرف اس کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں یا اپنے آخرت کے درجات کی بلندی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہی وہ لوگ ہو جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، دعوت دی جاتی ہے۔ تو آپ کو بتایا کہ دعوت وجوبی طور پر بھی ہے، استحبابی طور پر بھی ہے۔ وجوبی طور پہ جو دعوت دی جاتی ہے، اگر اسے قبول نہ کیا جائے، یعنی اس کو جہاں اللہ نے خرچ کرنا واجب قرار دیا ہے خرچ نہ کیا جائے تو ہم گناہگار ہوں گے، بعض صورتوں میں بلکہ اکثر صورتوں میں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں گے، ورنہ گناہ صغیرہ تو ہے ہی ہے، اور آخرت میں گرفت ہوگی۔ اور جو استحبابی طور پہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، یعنی نفلی مقامات پہ ہم خرچ کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، وہاں پہ خرچ کرنا ہمارے لیے باعث ثواب ہے۔ کریں گے تو درجات کی بلندی کا سامان ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار بہرحال نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، تو تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے، بخل آپ کو بتایا تھا قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جس مقام پہ خرچ کرنا شریعت کو محبوب اور مطلوب ہو، اس مقام پہ پیسے کو یا مال کو یا کسی نعمت کو خرچ نہ کیا جائے، اسے بخل کہتے ہیں۔ اب اگر کہیں پہ خرچ کرنا واجب تھا، وہاں پر اگر نہ خرچ کیا تو یہ تو بہت ہی زیادہ مذموم ہے اور بہت ہی برا ہے، تو اس پر آخرت میں گرفت بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ اور جس مقام پہ خرچ کرنا مستحب تھا، افضل تھا، نفلی طور پہ خرچ کرنا تھا، وہاں پر بھی اگر ہم پیسہ کو روک لیں گے تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اور یہ جو بخل ہم نے اختیار کیا، اس کی وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر بھی بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب نفلی اعتبار سے صدقہ کرنے کو انسان ناپسند کرتا ہے تو یقینی سی بات ہے مال کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے، وہ مال کو اپنی ذات سے جدا کرنا پسند نہیں کرتا، تو پھر یہی آہستہ آہستہ مال کی محبت اسے فرائض کے سلسلے میں مال خرچ کرنے سے بھی روک دیتی ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں ان مقامات پہ خرچ کرنے سے بھی رک جاتا ہے کہ جہاں پہ خرچ کرنا فرض یا واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں پھر یہ نوافل میں خرچ نہ کرنا اسے فرائض اور واجبات کے مقام پر خرچ کرنے سے بھی روک دیتا ہے، اور وہ آخرت میں قابل گرفت ہو جاتا ہے۔ اس لیے بخل انتہائی مکروہ چیز ہے، شدید ناپسندیدہ وصف ہے، جس سے بچنا ہم پر لازم ہے۔ بخل کا مطلب سیکھنا، اس کی علامات کو جاننا، اسے اپنے سے دور کرنا، یہ ہم پر لازم ہے۔ اس کو فرض عین قرار دیا ہے علماء اسلام نے کہ اگر کوئی اس کو نہیں سیکھے گا، یعنی جو قلبی احوال ہوتے ہیں کہ جن پر توجہ نہ کرنے کی بنا پر انسان گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، ان تمام احوال کی مکمل طور پہ معرفت حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسے بخل ہے، آپ کو تعریف بتائی کہ جس مقام پہ شریعت کو خرچ کرنا محبوب اور مطلوب ہو، اس مقام پہ خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ جہاں پر خرچ کرنا فرض واجب تھا وہاں خرچ نہیں کیا، یہ بخل عذاب کا سبب بنے گا، اور جہاں پہ خرچ کرنا فقط نفل تھا وہاں خرچ نہیں کیا تو یہ بخل شریعت کو ناپسندیدہ تو ہے، گناہگار بہرحال نہیں ہوں گے۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی غور و تفکر کرے کہ جہاں خرچ کرنا فرض یا واجب ہے وہاں خرچ کرتے ہوئے میرا دل تنگ تو نہیں ہوتا، مجھے پریشانی تو نہیں ہوتی، مجھے خرچ کرنے کے بعد افسوس سا محسوس تو نہیں ہوتا کہ یار میں نے خرچ کر دیا، اتنا پیسہ نکل گیا۔ تو اس طریقے سے اگر یہ، یا پھر مطلب خرچ کرتے ہوئے ہزاروں دلائل ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں یہ پیسہ بچا لوں گا تو یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، خرچ کروں گا تو تنگ دستی میں مبتلا ہو جاؤں گا، اتنا بڑا اماؤنٹ نکل جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح اگر مال کی محبت کی بنا پر انسان مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے تو یہ بخل کی علامات ہیں۔ اس کی بڑی مذمتیں ہیں، جیسے یہاں پر بھی ایک ہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جو اللہ کی راہ میں جہاں فرض یا واجب ہے خرچ کرنا وہاں پر بھی خرچ نہ کرے تو یہ دخول جنت کے راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے، اور بھی اس پہ بے شمار وعیدیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر جب یہ بخل غالب آتا ہے تو انسان بہت ہی زیادہ مطلب کنجوس ہو جاتا ہے، اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں پر، اس طرح بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور معاشرہ عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے دور کرنے کا طریقہ ایک ہی واحد ہے کہ انسان خوب خرچ کرے، اور اللہ کی راہ میں جہاں جہاں فرض واجب ہے پہلے سیکھے کہ وہ کہاں کا خرچ کرنا فرض ہے، واجب ہے، اور کس انداز سے کرنا چاہیے، وہاں پہ خرچ کرے، اور اس بات کا یقین رکھے کہ خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خدا کی قسم
صدقے سے تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر قسم کے بھی اس بات کو بیان فرماتے تو ہمارے لیے کیا مجال انکار ہوتی، لیکن آپ نے باقسم ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ یعنی صدقہ مینز اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حصول ثواب کی نیت سے کچھ خرچ کرنا۔ تو جب ہم یہ کریں گے مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ اب بظاہر تو مقدار کم نظر آتی ہے، مثال کے طور پر یعنی کم ہوتی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ میری جیب میں 100 روپے ہیں، کسی نے مانگے، میں نے 50 روپے دے دیے تو 50 تو کم ہو گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں مزید عطا فرما دیتا ہے اور بے تحاشا برکت دیتا ہے۔ 50 خرچ کریں گے 50,000 آپ کے پاس آ جائیں گے۔ کامل یقین ہونا چاہیے، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہونا چاہیے، تو کبھی بھی صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ برکت ہوتی ہے۔ ہاں جو روکتے ہیں مال، اللہ کی رضا کی خاطر خرچ نہیں کرتے، آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کا مال ان کے پاس رکے گا نہیں، خرچ تو ہوگا ہی ہوگا وہ، لیکن یا تو بیماری میں جائے گا، ایکسیڈنٹ میں جائے گا، ڈاکہ پڑ جائے گا، فیکٹری جل جائے گی۔ ایسے لوگ ہمارے پیش نظر ہیں جو اربوں روپیہ اپنے پاس رکھا، اتنا پیسہ ہے کہ حساب و کتاب ہی نہیں، لیکن غریب کو 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں، اور پھر ایک دم ان کا بڑا نقصان ہوتا ہے، فیکٹری جل جاتی ہے، کروڑوں روپے کی فیکٹریز جل جاتی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ فیکٹری کا جلنا اسے عبرت نہیں دلواتا، وہ اس سے درس حاصل نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات اتنی بدبختی غالب ہوتی ہے کہ بخل میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ حساب کرتا ہے، ہو 2 کروڑ کی فیکٹری جل گئی تو اب اور زیادہ مجھے شیڈول ٹائٹ رکھنا پڑے گا، اب میں اور بیجا خرچہ نہیں کروں گا تاکہ یہ پیسہ کور ہو جائے۔ تو وہ خرچ یہ نہیں، اس پہلو پہ غور نہیں کرتا کہ یہ پیسہ روکنے کی بنا پر ایسا ہوا ہے۔ اور یہ حدیث بھی یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں مال ہلاک ہوتا ہے یہ زکوٰۃ روکنے کی بنا پر ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اکثر جو انسان کا مال ہلاک ہوتا ہے جل کر ڈوب کر، تو یہ زکوٰۃ روک لینے کی بنا پر ہے۔ جو ارب پتی آدمی ہے اس کی کروڑوں میں زکوٰۃ نکلے گی، کروڑ پتی کی لاکھوں میں نکلے گی، لاکھوں کی ہزاروں میں نکلتی ہے، لکھ پتی کی ہزاروں میں زکوٰۃ نکلتی ہے۔ تو 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ زکوٰۃ اگر نکل رہی ہو تو پھر آدمی اماؤنٹ پہ غور کرتا ہے، 10 کروڑ زکوٰۃ۔ حالانکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہی نہیں تھا، یہ تو اصل میں غریب کو دینا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو اس کا ذریعہ و سبب بنا کے غریب کی امانت آپ کے حوالے کر دی تھی۔ گویا کہ بغیر اللہ کے کہے یہ بات ثابت شدہ تھی کہ یہ تمہارے پاس غریبوں کا مال ہے، ہم تمہیں دے رہے ہیں اور تم غریبوں کو پہنچا دو۔ تو اگر آدمی اس پر غور و تفکر کر لے کہ جو مال میں غریب کو دے رہا ہوں، کسی شرعی فقیر کو دے رہا ہوں، یا جس مقام پر خرچ کرنا ہے اس مقام پہ خرچ کر رہا ہوں، تو حقیقتاً یہ میرا مال تھا ہی نہیں، یوں سمجھے کہ یہ تو اصل میں اسی کا حق تھا، اسی کا مال تھا جو اللہ نے وقتی طور پہ امانتاً میرے پاس رکھوا دیا تھا اور مجھے وہاں پہنچانا تھا۔ اب دیکھیے نا، اگر آپ کی امانت کسی کے پاس رکھی ہو، مثلا آپ مجھے دیں کہ بھئی یہ 1 کروڑ روپیہ ہے، یہ غریبوں تک پہنچانا ہے، اور میں اس 1 کروڑ کو سامنے رکھ کر جل رہا ہوں، کڑ رہا ہوں کہ یار اب میں غریبوں کو دے دوں یہ 1 کروڑ روپیہ، اور آپ میری اس کیفیت پر مطلع ہو جائیں تو یقیناً آپ کہیں گے کہ افسوس ہے آپ پر، یہ آپ کا ہے ہی نہیں مال، یہ تو میں نے آپ کو اس لیے دیا کہ غریبوں کو پہنچا دیں، اور آپ اسے سامنے رکھ کر جل رہے کڑ رہے ہیں۔ جب میرا مال ہے، میں اس کو پہنچانا چاہتا ہوں، میں نہیں جل رہا کڑ رہا، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ تو بالکل معقول بات ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ غور کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کا مال آپ کو عطا فرما دیا اور حکم دیا کہ اس کو غریب تک پہنچا دو، تو آپ کیوں جل رہے کڑ رہے ہیں؟ یہ مال تو آپ کا ہے ہی نہیں، یہ تو غریب کا مال ہے، اور حقیقتاً یہ پہلے اللہ کا مال ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا مال وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو آپ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے بن کر
اور دوسرے کے مال جو دوسرے تک پہنچانا ہے اس میں بیچ میں بیٹھ کر افسوس کر رہے ہیں کہ ہائے اتنا سارا مال نکل گیا، وہ آپ کا مال ہے ہی نہیں، وہ تو غریب کا مال ہے۔ جس نے اس پوائنٹ پہ غور و تفکر کیا اس کے ہزارہ وساوس دور ہو جائیں گے، اس کے ذہن کو ذہنی سکون حاصل ہوگا، یعنی سکون حاصل ہوگا، اور وہ انشاءاللہ بخل کی لعنت سے بچے گا۔ تو بخل کا علاج خرچ کرنا ہی ہے، جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا بخل دور ہوگا، اور اس کامل یقین کے ساتھ خرچ کیجئے کہ جتنا خرچ کریں گے وہ خود ملے گا۔ آگے شاید فرمائے وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، اور جو بخل کرتا ہے تو محض وہ اپنی جان پر ہی بخل کرتا ہے۔ تو دیکھیں نا، اب یہ آدمی اگر خوب خرچ کرے گا تو آخرت میں اس کو آزادی ملے گی، بلند درجات ملیں گے، اور اگر وہ روکے گا پیسہ تو آخرت میں قابل گرفت ہوگا اور بہت سارے درجات سے اور جنت سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ تو بتائیے وہ اپنے آپ کو یہ پیسہ روک کے محروم کروا رہا ہے یا اپنے آپ کو غنی کر رہا ہے؟ تو یقیناً وہ اپنے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے محروم کروا رہا ہے۔ تو پھر یہ کنجوسی حقیقتاً وہ اپنی ذات کے ساتھ ہی کر رہا ہے، وہ کسی اور کے اوپر یہ کنجوسی کا اظہار نہیں کر رہا یا اس سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہا، اس سے اپنی ذات کو ہی محروم کر رہا ہے۔ یہ پیسہ تو عارضی ہے، آپ یہاں فوت ہوں گے، یہ پیسہ سارا یہیں پر رہ جائے گا، آپ کے ورثاء اس پر عیش کر رہے ہوں گے، آپ کا پیسہ تو گیا ہاتھ سے۔ اب جو پیسہ یہیں رہ جانا ہے اس کی بنا پر آخرت کے درجات کو فراموش کر دینا یہ غیر مناسب ہے۔ خوب خرچ کرنا چاہیے اور بالکل گھبرائے بغیر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بہت عطا فرمائے گا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔ یعنی اب یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر تم یہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے، اس محتاجی کی بنا پر تم سے طلب کر رہا ہے۔ اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے تو مال طلب کرتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وہ فرماتا ہے جہاد میں خرچ کر دو، یہ غریب کو دے دو، فلاں کو زکوٰۃ ادا کرو، اپنے پڑوسیوں کو دو، بیوی بچوں کا نان نفقہ ادا کرو، اپنے جو تمہارے ورکرز ہیں، نوکر ہیں، امپلائی ہیں، ان کو تم دو تنخواہیں صحیح وقت کے اوپر اور صحیح انداز سے دو۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اپنے حبیب کے ذریعے اس نے بیان فرمایا، تو بتائیے کوئی ایک پیسہ بھی اللہ نے فرمایا کہ میرے خزانے میں جمع کر دو، میری ذات کے لیے دو؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ ہم خرچ کر رہے ہیں، جو کچھ دے رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بلکہ اس کے طرف سے درجات کے حصول کے لیے حقیقتاً ہم دے رہے ہیں۔ وہ تو خود محتاج نہیں، وہ غنی ہے، وہ تو ہمیں مزید عطا فرمانا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس نے ہمیں غریبوں کی امداد کا، غریبوں کی تکلیفیں دور کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم محتاج ہو۔ تو اب دیکھیں سمجھا رہا ہے، کتنے پیارے انداز سے اللہ نے سمجھایا کہ تم محتاج ہو، اگر تم ارب پتی ہو اس کے باوجود تم محتاج ہو۔ کس طرح محتاج ہیں؟ اخروی معاملے کے اعتبار سے، کہ وہاں پہ تمہاری دولت تو ہوگی نہیں، سب کے سب یہیں رہ جائے گی، اب تم وہاں پہ فقیر ہوگے، قبر کے اندر خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ کروڑ پتی سیٹھ صاحب بھی قبر کے اندر لیٹیں گے تو ایک سفید کفن کے اندر لیٹیں گے، اور اس کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگی جس کے اندر کچھ ہیرے بھر کے لے جائیں، اور لے بھی جائیں تو بیکار ہے۔ تو اس لیے سیٹھ صاحب بھی اسی قبر میں رہتے ہیں، اسی قبرستان میں ہوں گے جس قبرستان میں غریب فقیر بھی لیٹا ہوتا ہے۔ وہاں جب پہ جا کے دونوں کی ملاقات ہوگی تو دونوں کے اندر اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوگا کہ دونوں مردے ہیں، دونوں نے ایک سفید کفن اوڑا ہوا ہے بغیر سلا ہوا، دونوں آمنے سامنے بٹھا دیے جائیں تو کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ یہ سیٹھ صاحب ہے اور یہ غریب آدمی ہے۔ تو وہاں پر فقیری، پھر میدان محشر میں انتہائی محتاج انسان کہ کوئی اس کے پاس ساز و سامان نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اشارہ فرمایا کہ تم وہاں پر فقیر ہو، محتاج ہو، غریب ہو، تو اس غربت کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ جیسے دنیا کی غربت دور کرنے کے لیے رات دن محنت ہے، تو اخروی غربت، اخروی محتاجی، اخروی فقیری کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ یہ سمجھا دیا گیا کہ پھر اس کے لیے بھی تم محنت کرو، اور اس فقیری اور غربت کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر خوب مال خرچ کرنا، تو وہاں کی غربت اور فقیری دور ہو جائے گی۔ ورنہ یہاں سیٹھ صاحب بن کر کتنی ہی آپ جھوٹی عزت حاصل کر لیں، اس کو جھوٹی میں اس لیے عرض کرتا ہوں، یہ جھوٹی عارضی عزت ہمیشہ جھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں دوام نہیں ہوتا، استمرار نہیں ہوتا، تو انسان دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید ابھی دائمی طور پہ رہے گی، لیکن موت کا ایک جھٹکا ساری عزت سمیٹ کر لے جاتا ہے، اور قبر کے اندر انسان وہی مطلب ایک عام انسان کی طرح زمین پہ پڑا ہوتا ہے۔ اصل عزت ہے آخرت کی عزت، میدان محشر کی عزت، اور اس عزت کو آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے کہ یہاں پہ آپ بکنگ کروا لیں کہ میدان محشر میں جو سب سے اونچا درجہ ہے اس کے لیے ابھی سے میری بکنگ کر لی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کی بکنگ ہوگی نیک اعمال سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اور تقوی پرہیزگاری یہی ہے کہ ظاہر و باطن کو گناہ سے بچانا، نیک اعمال اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے فرض اور واجب کو پورا کرنا۔ اسی کی ایک صورت پیسہ خرچ کرنے کے اندر بھی آتی ہے یا اس کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، تو اس لیے خوب پیسہ خرچ کرنا چاہیے تاکہ آخرت کی محتاجی سے انسان بچے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو تبدیل کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو جو تمہارے علاوہ ہوگی، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، بخل کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کرے گا، تمہیں وفات دے دے گا، تمہیں دنیا سے رخصت کر دے گا، دوسروں کو لے کر آئے گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ خوب خرچ کریں گے، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ خوب خرچ کریں گے اور اللہ کی درجات کو، اللہ کی بارگاہ سے درجات کو حاصل کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم بخل کریں گے تو یہ ہمارے لیے دنیا سے مٹ جانے کا سبب بن جائے گا، کہ ذاتی اعتبار سے تو ویسے ہم مٹ جائیں گے، قبر میں جانا ہی ہے، نام بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، نام و نمود کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ درجات آخرت کے بھی ہوں گے، دنیا کے بھی ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد چل رہی تھی، لیکن الحمدللہ پچھلے پروگرام میں 38ویں آیت پر اس سورہ کا اختتام ہو چکا تھا۔ آج سے انشاءاللہ ہم سورہ فتح کی تفسیر شروع کریں گے۔ یہ مدنی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں تقریباً 29 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح دی آپ کو ایک روشن فتح، یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک روشن فتح عطا فرمائی۔ اس کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں کہ اس روشن فتح سے کیا مراد ہے۔ بعضوں نے تو یہ فتح کا لفظ عام رکھا کہ جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آمد کے بعد فتوحات حاصل ہوئیں، ان سب کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ اب آپ کے لیے فتح کا دور شروع ہو گیا ہے اور اب آپ کو ہر مقام پر فتح کا سامنا ہی کرنا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو فتح و کامرانی عطا فرمائے گا۔ اگرچہ بعض غزوات میں بظاہر مسلمانوں کو کچھ نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کے فتوحات کے سلسلے رکے نہیں، بلکہ اس سے بھی ترقی کی ہی کچھ راہیں نکلیں، تو اس طرف اشارہ ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ اشارہ تھا اصل میں فتح مکہ کی طرف، اور یہ آیت نازل ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور اس میں اشارہ فرما دیا گیا تھا کہ آپ کو اب فتح مکہ حاصل ہوگی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ جب جاگے، سن 6 ہجری کا تقریباً یہ واقعہ ہے، تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ ہیں، بعضوں نے حلق کروایا ہوا ہے، بعضوں نے قصر کروایا ہوا ہے۔ تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ ہم اس سال عمرے کا قصد کریں گے۔ مدینہ منورہ آئے ہوئے تھے، ابھی فتح مکہ ہوئی نہیں تھی،
صحابہ کرام علیہم رضوان بہت خوش ہوئے اور نبی کریم کے ساتھ وہ چلے۔ یکم ذوالقعدہ تھا اور سن 6 ہجری تھی، نبی کریم روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے، اور ذوالحلیفہ کے مقام پر آ کر آپ نے احرام وغیرہ باندھا، بعض صحابہ نے جحفہ کے مقام سے باندھا، اور یہ پورا لشکر جو تھا، یہ پورا ایک قافلہ مکۃ المکرمہ کے پاس پہنچا۔ جب مسلمان ابھی راستے میں چلے رہے تھے تو کفار قریش تک یہ اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی جنگ کا معاملہ ہے، تو انہوں نے فوراً جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ کفار قریش زبردست تیاریاں کر رہے ہیں، تو آپ نے کئی لوگوں کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ ہمارا مقصود جنگ کرنا نہیں ہے، اور اس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ ہم کوئی ہتھیار لے کے ساتھ نہیں چلے ہیں، سب نے احرام پہنے ہوئے ہیں اور قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں۔ جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، اور یہ ایک کنواں تھا، حدیبیہ کا کنواں تھا تو مشہور تھا، اس مقام پہ آپ نے اسٹے فرمایا، اور وہ کنواں خشک تھا، بڑی سخت پیاس لگ رہی تھی۔ اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کی درخواست پر آپ نے ایک معجزہ ظاہر فرمایا، اور کلی پانی کی کلی آپ نے پانی منہ میں لیا اور اس کی کلی مبارکہ کنویں میں ڈالی، جس سے پانی بڑھ گیا اور انتہائی شیریں اور میٹھا پانی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے کفار قریش کو مطمئن کریں، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کفار قریش بھی بہت مطمئن تھے اور آپ کی تعظیم اور ادب کرتے تھے۔ آپ گئے، انہوں نے دعوت دی کہ آپ عمرہ کر لیں، اور نبی کریم کو ہم ابھی نہیں کرنے دیں گے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا کہ نہیں، جب تک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں فرما لیتے، طواف نہیں فرماتے، میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ یہ ایک ادب کی طرف اشارہ تھا، محبت کا معاملہ تھا۔ بہرحال مشہور یہ ہو گیا، کسی نے خبر دے دی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک درخت کے نیچے مقام رضوان تھا، بیعت رضوان لی، اور اس کو بیعت رضوان کا نام دیتے ہیں۔ صحابہ کرام سب آپ کے پاس جمع تھے اور اس بات پر بیعت لی کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے اور کوئی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اپنی جانیں نبی کریم کے لیے قربان کر دیں گے۔ یہ تمام جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے اس پر بیعت کی، یعنی نبی کریم کے دست مبارکہ پر بیعت کی سعادت حاصل کی اور یہ وعدہ کیا۔ لیکن بعد میں یہ منکشف ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں۔ پھر کفار قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، طائف کے ایک بڑے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، معتبر آدمی تھے، ان کو بھیجا کہ وہ نبی کریم سے آ کر معاملہ طے کریں، کیونکہ جب اس بیعت کے بعد مسلمانوں کے تیور دیکھے تو پھر تو وہ بہت خوفزدہ ہوئے قریش، اور انہوں نے ان کو بھیجا۔ انہوں نے آ کے جو معاملات دیکھے اور پھر کفار کے سامنے بیان کی اور کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں، قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جتنی ان کی تعظیم کرتے ہیں، کوئی بھی اپنے فرما روا یا رہنما کی اتنی تعظیم کرتا ہوا آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو یہ سب خاموش ہو جاتے ہیں اور سر جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں، جب وہ وضو فرماتے ہیں تو یہ لوگ ان کے وضو کا ایک بھی قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے اور اس کو مل لیتے ہیں اپنے چہرے پر تبرکاً، اور ان کے بدن سے اگر کوئی بال بھی جھڑتا ہے تو فوراً اسے زمین پہ گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آج کل جو یہ نبی کریم کی تعظیم نظر آتی ہے مسلمانوں میں، یہ کوئی آج نئی چیز نہیں ہے، بلکہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں۔ تو یہ معاذ اللہ شیطانی وسوسہ اگر ذہن میں کام کرنے لگے کہ جی اتنی نبی کی تعظیم اس دور میں ہو رہی ہے، اللہ کی تعظیم معاذ اللہ کم ہے، نبی کی تعظیم زیادہ ہے، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ نبی کی تعظیم دراصل اللہ کی ہی تعظیم ہے، اور خود صحابہ کرام کثرت سے تعظیم کرتے تھے۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم کی بہت زیادہ تعظیم کی وجہ سے اللہ کی تعظیم میں فرق پڑتا ہے، تو اس سے یہ سوال کیا جائے کہ بتائیے صحابہ کرام جو اس حد تک تعظیم کر رہے تھے کہ اس زمانے میں ایک ایمان ابھی شخص نہیں لایا اور وہ اس تعظیم کو محسوس کر رہا ہے اور جا کے بتا رہا ہے اور موازنہ کر کے بتا رہا ہے کہ جتنی تعظیم صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے،
اتنی میں نے کسی کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں پایا۔ تو بتائیے کہ صحابہ کرام اللہ کی تعظیم کے منافی کو کام کر رہے تھے، یا صحابہ کرام کی جو تعظیم نبی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں رکاوٹ بن رہی تھی کہ نہیں بن رہی تھی؟ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ غیر معقول باتیں ہیں۔ نبی کریم کی جتنی تعظیم کی جائے وہ کم ہے، بس اتنا ہو کہ ان کو خدا نہ کہیں اور خدا کے درجے پہ لے کر نہ جائیں۔ اس کے بعد جتنی تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے جو ممنوعات شرعیہ پر مشتمل نہ ہو، کوئی ممنوع کام نہ کرے انسان عقیدت اور محبت میں، وہ تعظیم بالکل جائز ہے اور باعث بلندی درجات ہے۔ بہرحال اس پر پھر صلح حدیبیہ ہوئی اور وہاں یہ طے ہوا، جس کا کافی سارے آپ نے یقیناً بہت دفعہ اس کو سنا ہوا ہے، میں ایک بس پوائنٹ عرض کرتا ہوں کہ یہ طے ہوا کہ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرے کے لیے تشریف لائیں گے اور آپ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ جب نبی کریم اس معاہدے کو کرنے کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم سب حلق کروا لو، قصر کروا لو اور اپنے احرام اتار دو۔ اگر انسان عمرے سے پہلے حلق کروا لے تو یقینی سی بات اس پر دم لازم ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے محصر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو طواف وغیرہ عمرہ وغیرہ کرنے سے روک دیا گیا ہو، وہ حالت احرام میں اس کو روک دیا گیا ہو، تو محصر پہ کوئی وبال نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یا تو کوئی شرعی عذر ہوتا ہے، جیسے بیماری شدید ہو گئی تو مجبوری میں احرام کھول دیا، اتار دیا، حلق کروا دیا، دم دینا ہوتا ہے، اور یا پھر جیسے دشمن وغیرہ نے روک لیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا۔ تو دم ضروری نہیں ہے کہ آدمی نے گناہ کیا ہو اسی پر دم لازم ہوتا ہے، بعض وقت مجبوری کی صورتیں ہوتی ہیں، اور اسی لیے فقہاء نے استدلال کیا کہ اگر دوران حج یا دوران عمرہ کوئی انسان سے قصور سرزد ہو، چاہے عذر کے سبب ہو چاہے بلا عذر ہو، سب پر دم لازم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جی عذر ہے ہمارے ساتھ اب تو اللہ کو معاف رکھنا چاہیے تھا، یہ ہم اللہ کو قانون سکھانے والے کوئی نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوانین بنا لیے، ان کی پیروی کرنا ہم پر ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محصر تھے، تمام صحابہ کرام محصرین میں شامل تھے، لہٰذا سب نے اپنے اپنے احرام اتارے، حلق وغیرہ کروائے، اور اپنے جو دم تھے وہ یعنی قربانی کے جانور دم کے طور پر وہ حرم میں بھجوا کے ذبح کروا دیے گئے، وہ سب واپس آ گئے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک روشن فتح عطا فرمائی۔ اب دیکھیے بظاہر تو مسلمان واپس آ رہے تھے، اگر ہم جنگی صورتحال کے اعتبار سے دیکھیں، عام عرف اور رواج کے اعتبار سے اور اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے